حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر مخلوقات آباد تھیں جو فساد اور خون ریزی کرتی تھیں۔ قرآن میں ذکر ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یعنی ہم نے جنات کو آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔ جنات کو زمین پر بہت پرانی مخلوق مانا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جنات ہزاروں سال تک زمین پر آباد رہے۔ ان میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، مگر اکثر نے بغاوت کی، ایک دوسرے کا خون بہایا اور زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اسی فساد کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے بغاوت کرنے والے جنات کو پہاڑوں اور سمندروں میں دھکیل دیا۔ انہی جنات میں ایک ابلیس آگ کا بنا ہوا تھا جو بہت عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، مگر دراصل وہ جن تھا۔ قدیم روایتوں میں آتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی دو مخلوق آباد تھی جنہیں ہن اور بن کہا جاتا تھا۔ امام قرطبی اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہن اور بن جنات کی ہی ایک قدیم قسم تھے۔ وہ زمین پر آباد تھے مگر لڑائی جھگڑوں اور قتل و غارت میں مبتلا رہے۔ فرشتوں نے انہیں ختم کر دیا، پھر جنات آئے۔ کچھ پرانی کتب میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر دیو صفت مخلوق، بہت بڑے قداور انسان نما اور عمالقہ، قدیم طاقتور قومیں آباد تھی۔ یہ بھی ایک دوسرے سے جنگ کرتے اور ظلم کرتے رہے۔ جب جنات اور ہن و بن نے زمین پر بہت زیادہ خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی۔ انہوں نے ان سرکشوں کو مار کر زمین کو صاف کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایسی مخلوق بنائی جائے جو زمین پر اللہ کی خلافت کرے مگر ساتھ ساتھ آزمائش میں بھی ڈالی جائے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، آپ نئی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جبکہ پچھلی مخلوقات نے بھی فساد اور خون ریزی کی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی علم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ انسان کو عقل، علم، وحی اور نبوت دی جائے گی۔ انسان کا مقصد صرف رہنا سہنا نہیں بلکہ زمین کو علم، عدل اور عبادت سے آباد کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہن و قدیم مخلوق آئے، پھر جنات کو پیدا کیا گیا۔ جنات نے زمین پر قبضہ کیا مگر فساد کیا۔ فرشتوں نے ان کو شکست دے کر بکھیر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ ابلیس کی اصل حقیقت ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں۔ وہ عبادت میں فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا۔ یہ غرور اور حسد جنات کی پرانی عادت تھی، اسی لیے وہ آزمائش میں ناکام ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ زمین کی تاریخ کو کچھ بڑے مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1، پہلا مرحلہ زمین و آسمان کی تخلیق۔ 2، دوسرا مرحلہ ہن و بن کا دور۔ 3، تیسرا مرحلہ جنات کی حکومت اور فساد۔ 4تھا مرحلہ فرشتوں کا نزول اور جنات کی بربادی۔ 5واں مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسانوں کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات اور ان جیسی مخلوقات آباد تھی۔ ان کے رویے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو قوم زمین پر ظلم اور فساد کرتی ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت دی تاکہ وہ عدل و علم کے ساتھ زمین کو آباد کرے، نہ کہ فساد اور خون ریزی کے ساتھ۔ مگر آج بھی اگر انسان ظلم کرے گا تو وہ بھی انہی مخلوقات کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔